أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات بزرگان کرام کی صدر، میں نے جس آئے کریمہ کو سرنامہ سنت قرار دیا ہے اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آئے کریمہ ہے جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں انا فی خلق السماوات والارض وہ اختلاف اللیل والنہار اور رات دن کے آنے جانے میں، بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الألباب، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمان وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، مجلس سے زیادہ میں آپ شرکت کر کے ابھی فارغ ہوئے، اس لیے میں پورے بیانی سے کام نہیں لوں گا، مختصر عرائض اس آئے کریمہ سے مدد دیتے ہوئے آپ کی گزار کرنا ہے۔ یہ جتنا بھی نظام کائنات ہمارے سامنے ہے، یہ اتنا وسیع اور عریض نظام ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ لگانا بھی ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ عقل انسانی جب اس نظام کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے تو آیت قرآنی میں بھی اشارہ ہے کہ ہم اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں، جنوب کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کائنات کی کوئی حد و حصر کا اندازہ لگانا ہماری بھی ممکن نہیں۔ اللہ نے کائنات میں سیارے اور ستارے پیدا کیے، ان کی تعداد لاکھوں اور ہزاروں میں نہیں، اربوں کھربوں ملین ٹریلین میں، بہت بڑی تعداد جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فاصلے اللہ نے افلاک کے اندر قرار دیے ہیں، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا فاصلہ بعض وقت اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے مثلاً 1000 نوری سال کے فاصلے پہ، کوئی سیارہ 10,000 نوری سال کے فاصلے پہ، کوئی سیارہ 1,00,000 نوری سال کے فاصلے پہ اور اس سے زیادہ
ایئر، یعنی 10 لاکھ سال تک نور چلتا رہے وہاں پہنچے گا. تو اگر انسان آئے کہ نور کی اسپیڈ کیا ہے، نور کی لائٹ، نور کی روشنی کائنات میں اب تک جسے انسان جانتے ہیں سب سے زیادہ تیز رفتار سے جس کا علم انسانوں کے پاس ہے. لائٹ یا نور کی اسپیڈ کیا ہے؟ نور کی اسپیڈ جو آج دنیا علم بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نور یا روشنی کا سفر کیسے ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں نور 1,86,000 میل دور جاتا ہے. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل جاتا ہے. جو نور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل دور جاتا ہو وہ 1 منٹ میں کہاں جائے گا؟ وہ 1 گھنٹے میں کہاں جائے گا؟ وہ پھر 24 گھنٹے میں کہاں جائے گا؟ وہ سال بھر میں کہاں تک پہنچے گا؟ 100 سال میں کہاں پہنچے گا؟ اب جب 100 سال کے بارے میں یہ بات ہے تو جہاں لاکھوں سال کی بات ہو اس کے بارے میں اپنی انسانی سوچنا ہی نہیں چاہے گی، اس لیے کہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس فاصلے کا اندازہ لگانا. مگر یہ کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے، نظام کو اتنا وسیع بنایا ہے، لیکن ہم سے ڈراتا ہے کہ تم دیکھنے میں چھوٹے ہو، حجم کے لحاظ سے چھوٹے ہو، وجود کے لحاظ سے چھوٹے ہو، مگر تمہیں ہم نے اتنی وسعتیں عطا کی ہے کہ اس نظام کائنات میں غور کرو. جتنا غور کرو گے اتنا ہی اللہ کی قدرت کے بارے میں تمہارے سامنے دلیل آئے گی. ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب، صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. اس نظام کائنات کو دیکھتے جاؤ اور اس خالق کی عظمت کا، اس کی قدرت کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ. ارے جس کی بنائی ہوئی کائنات کی حدوں کو نہیں سمجھ سکتے اس ذات کی حدوں کا اندازہ کیسے لگاؤ؟ ایک ساتھ پڑھو معرفت الہی وہ سبق ہے جو ہمیں سب سے زیادہ دیا گیا. قرآن مجید کا مزاج بھی ہے. اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب. اس میں صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں. صاحبان شعور کون ہوتے ہیں؟ عقل والے، شعور رکھنے والے، باشعور افراد، غور و فکر کرنے والے. ایک بات آپ نوٹ کیجیے گا، قرآن مجید کا مزاج یہ ہے. بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے آخر میں ایک جز لگا ہوتا ہے. بات کہی آیت میں، اب ایک بات قرآن کہتا ہے کہ افلا تعقلون. قرآن ایک بات کہتا ہے، آخر میں ایک جملہ آتا ہے افلا تعقلون یا افلا یعقلون. مطلب کیا ہے؟ پڑھنے والے سے قرآن ایک بات کہنے کے بعد کہتا ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو آپ یہ دیکھیں گے، یہ آیت کے آخر میں آئے گا افلا تتفکرون. تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تعقل بھی عقل سے ہی ہوگا، تفکر بھی عقل سے ہی ہوگا. یا پھر اگر تعقلون اور تتفکرون نہیں ہے تو آئے گا افلا تتدبرون. تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تفکر کی بات ہے. صاحبان شعور کا مجمع ہے، ان کی بستی میں
کم ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بالکل نہیں ہوتے. انہی میں سے ایک ہے درس توحید، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں ہمارے پاس دلیل ہونا. کیا واقعا آج ہم تو سارا مکتب اہل بیت اسلام اس سب کی بنیاد ہے توحید الہی پر. جو اللہ کو نہ پہچانے وہ اہل بیت کو پہچان ہی نہیں سکتا. جس کے بعد توحید کا شعور نہ ہو ولایت ہو بھی نہیں سکتی. دائران کو ہو سکتا ہے، صاحب ولایت نہیں ہو سکتا. آج محمد نے جتنی قربانیاں دی ہیں، گھر کا گلے کٹائے، گود کے بالوں کو دے دیا صرف توحید الہی کو بچانے کے لیے. جانتے توحید الہی کو بچانا کرتا ہے مسئلہ اول کیا ہے؟ توحید اصولوں کو بچانا. اور پھر ہمارا سامان توحید ہی کے بارے میں اندھیرے میں ہو تو یہ اندھیرے کے لیے ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ذکر علی اس لیے عبادت ہے، ذکر علی یہ عبادت. علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ لہذا ذکر ہو ذکر. پیغمبر نے پوری وضاحت سے بات کہی ہے، محدودیت نہیں ہے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. پیغمبر نے فرمایا وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یعنی علی کا ذکر جہاں ہوگا وہاں اللہ کا ذکر ہے. یہ برکت ہے ذکر علی کی، یہ فضیلت ہے ذکر علی کی، یہ فیض ہے اس نعمت کا جو مولا قدیر سے ہمیں ملا ہے کہ اس نعمت کے اوپر کوئی نبی آتا ہے اور اس کے سامنے آنے والے سامعین بیٹھتے ہیں تو انہیں ولایت کا سبب بھی ملتا ہے، رسالت کا سبب بھی ملتا ہے، توحید الہی کا سبب بھی ملتا ہے. ایک ساتھ پڑھے گا محمد والا. لہذا جب ہمارا اعتقاد بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اس ذکر کی بنیاد بھی ہے، مجلس اعلیٰ کی افادیت اور مقصد بھی ہے، تو پھر سماج کو ہمارے تینوں اصولوں کے بارے میں واقف، آگاہ اور بیدار ہونا چاہیے. اسی لیے اگر ہمارے جوان سے کوئی شخص پوچھے کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ کی توحید کے اوپر دلیل کیا ہے؟ عقل مندوں کا ایک اصول ہوتا ہے صاحبان شعور کا کہ وہ بے دلیل کسی چیز کو نہیں مانتے. ہر وہ بات جسے آپ مانتے ہو اس میں دلیل ہے تو صاحب بیعت ہے. آپ دلیل میں کسی ہوئی اندھ گردی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے شعور ہیں. ہم توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں، دلیل ہونا چاہیے. رسالت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، دلیل ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ولایت پہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کی تو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، اس سینکڑوں دلیلیں. ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو دلیل کے ساتھ. یہ وہ میدان ہے، عقیدے کا وہ میدان ہے، توحید، نبوت، ایمان. یہ وہ میدان ہے جس میں تقلید جائز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقلید اصول دین میں نہیں ہے، پورے دین میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیداری اس وقت آپ اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. میری ماں شکریہ ہے آپ کے لیے. خدا تعالیٰ آپ کی سلام کو بیدار و زندہ سلامت رکھے. آمین. توحید، نبوت، ایمان، یہ تین چیزیں ہیں. یہ خود عدل اور قیامت جو اصول دین میں 5 ہے ہمارے بھائی، لیکن ان کی سب کی بنیاد جو ہے وہی 3 چیز ہے. صلوات اللہ محمد
اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ یعنی جن چیزوں پر عقیدہ ہے، اعتقاد، اس میں تقلید نہیں ہے۔ جو کام عملی ہے، اعضاء و جوارح سے کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکات جتنے ہیں، اس میں تقلید واجب ہے۔ یہ مجتہد سے پوچھو کہ کیسے کرنا ہے، اور یہ مجتہد سے پوچھو کیسے کرنا، مگر جس میں عقیدہ رکھنا ہے اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ مجتہد نہیں بتائے گا کہ اللہ کو یوں مانو کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم اس لیے مانتے ہیں اللہ کو، تقلید کہتے ہیں پیروی کو، اتباع کو، اطاعت۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں کہ میرے ابا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ اللہ کے اوپر عزم دلیل نہیں ہے، یہ ابا کی تقلید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابا کی تقلید ہے، دین سے قبول نہیں کرتا، یہ بے دلیل عقیدہ۔ مذہب کہتا ہے ہمیں تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، اپنی عقل سے توحید الہی کو سمجھو، دلیل قائم کرو، عقیدہ بناؤ۔ یہ نہیں صاحب ابا کہہ رہے ہیں اگر میں اس لیے اللہ کو مانتا ہوں کہ میں گھر والے اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ میں گھر والوں کی تقلید کر رہا ہوں، عقیدہ نہیں۔ یہ تقلید ہے گھر والوں کی۔ ہم مجتہد کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جہاں دلیل نہ پوچھ کر بات کو مان لیا جائے وہ تقلید ہے۔ اب مجتہد نے اگر کہا کہ جمعہ واجب تقلید ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے جا کے پوچھنے سے واجب تقلید ہے تو کیوں ہے دلیل بتائیے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا میدان ہے، ہمیں آنکھ بند کر کے اس کے حکم کو تسلیم کرنا یہ تقلید ہے۔ کبھی ہوا ہے آپ جا کر اپنے وجہ تقلید سے بگڑ گئے ہو کہ میں بتائیے کیوں ہے واجب بتائیے۔ جہاں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کیا جائے وہ ہے تقلید۔ اصول دین میں تقلید جائز ہے، فروع دین میں واجب ہے۔ اب یہ فرق اور ہے یہیں سے کہ ہر وہ چیز جس پہ عقیدہ رکھا جائے وہ ہے اصول دین میں، لیکن جو اعضاء و جوارح سے کیا جائے کہ ہم اشتباہ کا جواب دے کر جو کہ میری عادت ہے اس قسم کی بات کر رہا ہوں، جو کام اعضاء و جوارح سے کیا جائے وہ ہے عمل۔ عقیدہ تقلید کے دائرے میں نہیں آتا، مگر عمل تقلید کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ اللہ کے عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے عمل۔ عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عمل میں تقلید ہے۔ یہاں پوچھنا پڑے گا کہ نماز کو کس طرح پڑھے کس طرح نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اہل بیت اطہار پہ اعتماد رکھنا، ان کی ولایت کو ماننا، مولا مقدم کی ولایت کو ماننا، حسین بن علی کی ولایت کو ماننا، یہ ہے عقیدہ۔ لیکن ان کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں، مجلس میں آنا، سینہ زنی کرنا، یہ ہے عمل۔ اب سینہ زنی چونکہ عمل ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں تو میرا عقیدہ ہے، کسی کو کیا کہنے کا ہے رہی صاحب، یہ عمل ہے عقیدہ نہیں، یہ عمل ہے عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ جس طرح اللہ کی توحید پر ہے وہ عقیدہ ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یہ عمل ہے، عمل میں پوچھتے پڑھو گے۔ اسی طرح مولا کی ذات اور ولایت پہ عقیدہ رکھنا وہ عقیدہ ہے۔ جب ان کے لیے ہم سینہ زنی کریں گے تو اس میں ہمیں پوچھنا ہے، یہ عقیدہ، اس میں عقل کی گنجائش ہے۔ ذرا میں خبر دوں گا، چلیے میں توحید کی بات کر رہا تھا، اب میں
دلیل کسے کہتے ہیں صاحب؟ دلیل اس بات کو کہتے ہیں جس کے آگے عقل سر تسلیم ہم کرتے ہیں، جس کے آگے عقل سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں، ہاں بات صحیح ہے، اسے کہتے ہیں دلیل۔ تو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، بزرگوں سے معذرت کرتے، جوانوں اور بچوں سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ بزرگوں کو وکیل ضرور ہو کر بات کر، تو ہمارے پاس ایک دلیل ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو خالق کائنات مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ ایک دلیل ہمارے بچے کے پاس ہونا چاہیے، نہیں ہے تو یہ واقع ہماری کارکردگی کے سوال ہے، ممبر میں آنے والوں یہ ہم نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ دلیل وہ چیز ہے جس کے آگے آپ اس سے تسلیم ہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے بچے کے بعد دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ کو خالق کائنات مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں؟ دلیل ہونا چاہیے۔ اب دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جسے آپ مان لیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہم چاہ کے فلسفہ پڑھیں، منطق بخاریں، نہیں، اللہ کے وجود پر کائنات کا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے، بس ہمیں دلیل قائم کرنا۔ اب دیکھیں میں تبرک کا ایک بات کہہ کر لوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس شخصیت کو ہوگی آپ کے سلام تشریف لائیں محمد علیہ وسلم بے شمار اتنی کتابیں علامہ اتنی بے انتہائی بھی شخصیت کبھی کبھی اپنے زمانے کے بہترین بننے مناظرہ کے ماہر علامہ اتنی بہت بڑا نام ابن یوسف ہجلی ابن وہاب ہجلی بہت بڑی شخصیت زمانہ علامہ ہجلی کا ہے علامہ ہجلی کا دور ہے ایک دہلیہ۔ اگر تمہارے بیچ کوئی ایسا آدمی ہو جو مجھ سے اللہ کے وجود کو منوا دے تو میں مان لوں گا، پر میری اللہ کے وجود کو نہیں مانتی، میرے کہتے کہ کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے۔ جو آج میٹرنزم کے قائل کہتے ہیں مانتی کرا لو، آج وہ کہتے ہیں وہی بات، یہ آج کی چیز نہیں ہمیشہ سے ہوتی رہی۔ میں کائنات کے لیے گرتی ختم ہو گئی اور ہماری حاکم کوئی سے قائل نہیں کر پائے، کیا مصیبت ہے؟ کہا کہ اور بھی کوئی عالمی ہے ہماری مملکت میں جس سے آگے بحث کر سکے۔ علامہ ہجلی سے بات کی گئی، علامہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے مناظرے کے لیے بحث کے لیے آؤں گا دربار میں۔ ایک وقت معین دیا گیا، وقت معین آپ کے دربار سجا، مجمع جمع ہو گیا، حاکم بھی آگے مسئلہ پہ بیٹھ گیا، یہ دہلیہ میں قریب میں خاص سے بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف مجمع ہے، مسئلہ مان لیجیے 10 بجے کا ٹائم دیا گیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سارا مجمع آ گیا، دہلیہ بھی بیٹھ گیا، حاکم بھی آ گیا، مگر علامہ ہجلی کا کوئی اثر پتہ نہیں۔ میں نے بات کہی ہے پہلے کہ بات کر چھوٹے بچوں اور جوانوں کے لیے فائدہ اٹھائیں گے، بہت دیر گزر گئی، 1 گھنٹہ 2
चिल्लाते हुए नजर आए। बड़ा अजीब दुर्गा पत्थर वजूद तारीख ने लिखा है, बहुत सुंदर वफारी बदल का नाम है। आए नसीब आए, जैसे ही दरबार आए तो लिखा है कि सबसे पहले बिगड़ के यही दहलिया नाम से कहता है, अगर आप अपने आप को आलिए दीन कहते हैं, मजहबी रहनुमा और पेशवा कहते हैं, आपको इतना ही पता नहीं है कि जो वक्त दिया जाता है, जो टाइम दिया जाता है, आदमी को उस टाइम पे आना चाहिए। के अंदर सवाल सबके रहना है कि अल्लाह में हिंदी मुस्कुराए, तब बड़ा हल्का सा जवाब दिया। भाई बात ये है कि मैं उसी तारीख में जो दिया था यहाँ आने के लिए घर से निकला, मगर क्या करूं, मेरा घर दरिया के उस पार पड़ता है। आज इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं उधर आया तो इधर पहुंचाने वाली जो कश्तियां हैं जो रोज पहुंचाते हैं, आज उधर कोई कश्ती नहीं थी और मैं इधर आती। मैं वही खड़ा था उस पार, एक घंटा गुजर गया, 2 घंटे, अभी कुछ देर पहले मैंने अजीब वाक़या देखा। क्या देखा साहब? तो मैंने ये देखा कि मेरे खड़े खड़े दरिया की सतह पे कुछ लकड़ियां थी, उसके तख्ते बन गए। तख्तों को मैंने देखा तो कुछ कीले ही नहीं है, और वो कीले जुड़ने लगी, तख्ते जुड़ने लगे और कीले फूटने लगे, और मेरे देखते ही देखते एक कश्ती बनकर तैयार हो गई। अचानक जब मैंने देखा कश्ती बन गई है तो मैंने उसमें मौत के सवार हो गया, तो भाई वो खुद ब खुद चलने लगी, और अल्लाह के मुझे इस बार छोड़ा है तो मैं आया। जैसे ही अल्लाह ने कहा, ये दहलिया तक तो दबा हुआ था, अब खिलखिला के हंसा और कहने लगा, हुजूर अब तक तो आपको अलग मौलवी समझ रहा था, अब लगता है आपकी अक्ल में भी कुछ कसूर है। तो अल्लाह ने कहा, तुझे मेरी अक्ल में शुबहात क्यों हुआ, किस लिए हुआ? तो अल्लाह से कहने लगा, अरे साहब कभी ऐसा हुआ है या हो सकता है कि ताकते भूल भी हैं, कीले भूल भी हैं, झूठे लगे, कश्ती भूल बन जाए, हज़रत उसमें बैठे, खुद ब खुद चलने लगे, ये कहीं अक्ल में आने वाली बात है। अल्लाह ने कहा, 3 घंटे मैं तुझसे फलसफे की गुफ्तगू करता तो तेरी समझ में ना आता, मगर बाबा जब तेरी अक्ल ये कहती है कि एक मामूली कश्ती बगैर बनाने वाले के चल नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, और इतना बनाने वाले का बगैर बनाने वाले के बन कैसे सकता है, बगैर चलाने वाले के चल कैसे सकता है? इसे कहते हैं वो दलील जिसके आगे आप सर झुका। तो हमारे पास ये दलील ऐसा नहीं होता। अल्लाह हिंदी और नफसी का है, तो मैं आपको सुना दूं। इत्तेफाक ये है कि जहां हमारे यहाँ मर्तबे अहले बैत से वाबस्ता अफराद के नाम पाकीज़ा होते हैं, मुक़द्दस होते हैं, हसीन होते हैं, कोई इब्न मूसा हिंदी है, कोई शहाबुद्दीन वरशी है, कोई सैयद अली सिस्तानी है, कोई सैयद अली मामली है, हमारे हसीन नाम होते हैं। हमेशा हमारे कश्तर नबी से लेकर हमारे यहाँ, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जिनका रिश्ता विलायत अहले बैत से बिगड़ जाता है, तो न जाने क्यों उनकी सूरतें भी बिगड़ जाती है, नामों की शक्लें भी बिगड़ जाती हैं। ये उधर वाले बारे में नजर डालेंगे तो कोई अबू हुरैरा नजर आएगा, बिल्ली का बाप।
ہے ابو ہریرہ اچھا کوئی ابن کثیر ہوگا کوئی ابن جماعت ہوگا کوئی ابن اسکول ہوگا چلے گا بچہ ہے سارے نام علماء کرام تو بارہ پڑھے ہوئے ابن اسکول میں ہے چلے گا بچہ اللہ نے ہی اپنے زمانے کی عظیم شخصیت دنیا اپنا وجود کھانا کیا ایک دن علامہ کا مناظرہ ایک مخالف مذہب کے عالم سے طے ہوا مذہب اہل بیت کا مخالف مناظرہ طے ہوئے علامہ سے بات کرتی ہوئی فن مناظرہ میں ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے کبھی بھی مناظرے کے لیے کسی مولانا کو لے کے آئیے تو پہلے دیکھ لیجیے اسٹرانگ آتی ہے یا نہیں چونکہ مناظرے کا نظر ہوتی ہے اگر پڑھے لکھے کا کلام ہی نہیں اس میں نفسیاتی حملے بھی ہوتے ہیں تکرار بھی ہوتی ہے موقع پہ بات کہنے کا ہنر بھی آنا چاہیے ساری چیزیں ہوتی ہیں تب دشمن سے ہوتا ہے ان سے نہیں دیتے ہوتا مناظرے میں نفسیات کی حفاظت ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے ہی کا مناظرہ تھا مخالف اہل بیت مذہب کے ایک عالم سے ان عالم کا نام تھا ابن جماعت ابن جماعت نام ہے تشریف کر لیا دین اور اتنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پھیلے ہوئے دربار میں جہاں بیٹھے تھے وہاں بھی کافی جگہ پھیلے ہوئے اور میں علامہ کی آپ کو بتایا تھا جملے بچے نہیں کو لا کرتے جب علامہ مناظرے کے لیے دربار میں آئے تو یہ ابن جماعت صاحب نے وہی جو ہنر ہے مناظرے کا ایک نفسیاتی بار کیا علامہ کے لیے میں یوں نظر ڈالی آتے ہوئے دیکھا یوں دیکھا کہا ہلی کہاں ہے مجھے تو دکھائی بھی نہیں دے رہے اتنے جملے ہیں جو مراد ہو رہا تھا کیا کہ اور بتا رہے پھر مجھے ہنسی کا کہا کہاں ہے تم بہت بڑا بتا آتے ہیں نا تم لوگ پیچھے لگا رہا ہے یوں دیکھا مجھے ہلی کہاں ہے مجھے تو دکھائی دے رہی ہے تم لوگ مجھے والی سے مگر علامہ ہے سامنے آئے غریب اور سامنے کھڑے ہو کے کہا بڑی شرافت اور متانت سے یا بھائی اے بھائی انام واحد میں ایک کرتا ہوں ایک دن مناظرہ تھا دربار میں حاجی کی طرف بیٹھے علامہ ہندی نے شہنشاہوں کے دربار کس کو سوچے مگر دروازے جیسے آپ آئے انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھائی اور دولت میں لگا لی اور اپنی جو مسلط کی حاجی کے پاس آ کے بیٹھ گئے جب یہ حرکت دیکھی سب بھی اتنے باہر یوں سے باہر اترتے ہیں آپ اپنی دولت میں لگا کے لیا تو یہ سامنے نے کہا حضور زندے کیا بھی ذرا دیکھیں کہ اتنا عدد بھی نہیں ہے تقیر اور طریقہ راستے کہیں کہ آپ نے جوتے نہیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا دلی یہ آپ نے کیا کیا تو حضور میں نے یہ بے وجہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے آپ کے دربار میں صرف آتا تو چھوڑ کے آتا ہوا مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ چاروں مکتب کے آج ذمہ دار بیٹھے کہنا کیا چاہتے تو حضور مجھے ڈر ہے میری دنیا چوری ہو جاتی ہے ہمارے نماز ہے ایسے مستقبل کوئی کیسے کر سکتا ہے آپ کی دنیا لے جائے گا اور حضور یہ
دربار ہے جب سرکار رسالت کی بارگاہ سے کوئی ہوئی امام ابو حنیفہ نے جیسے یہ کہا تو حنفی جو ذمہ دار تھے سب چیخ اٹھے کیا بات کر رہے ہیں وہ تو حضرت کے زمانے میں تھے یہ سب سلمان بات ہو دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں آگے ماسے مجھ سے غلطی ہو گئی امام ابو حنیفہ نہیں تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے اب مدریوں کا نمبر تو جو 150 سال کے بعد کیا عجیب بات ہے وہ تو 150 سال اور نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی وہ امام شاہوی تھے شاہوی وہ 200 سال بعد آئے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے کیا امام مالک جب سمجھنے کا وہ 150 سال بعد کوئی 100 سال بعد کوئی 200 سال بعد پیغمبر کیا آیا تو ہم یہی بتانا چاہتا تھا تم شریعت ان سے ہو جو پیغمبر کے بعد ایک صحیح کے فاصلے سے آؤ ہم یہ سے لیتے ہیں تو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں رسول کی آواز یہ شعور چاہتی ہے عقل چاہتی ہے تدبر تفکر چاہتی ہے افلا تعقلون افلا تدبرون خاصہ ہے کہ جو ولایت سے وابستہ ہوگا وہ ظاہر عقل ہوگا جو ولایت سے دور ہوگا اس کے یہاں سب کچھ ہوگا عقل نہیں ہوگا شعور نہیں ہوگا یہ وہ چیز ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے اس لیے دشمنوں نے امیر المومنین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اب اس سے بے بہرا ہو آخرت شام کے لوگوں کو ایسی علاوت کیوں کی تھی مولانا حضرت یہاں سے اتنی علاوت شام کے لوگوں کو کیوں نہیں پڑا کیوں ہمیں شام سے بات میں کامیاب ہوا کہ علی کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج لے کے تکلیف میں آ گیا پتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ سب بے شعور تھے بے عقل تھے یہ اس زمانے کے شعر ہے جب علی خود موجود تھے اگر کسی کے پاس عقل ہوتی ہے تو خود حقیقت کا پتہ لگاتا ہے کوئی مشکل نہیں کہ شام سے آتے مدینے میں دیکھ کے علی کس کردار بنا دوسرے آتے دیکھ کے علی کس ذات بنا اور ان کے مقابلے میں ابن ہندا کون ہے اگر شعور سے کام لینا چاہتے مدد کی تعلیمیوں میں جہالت ہو ایک پوری نسل کو چلان کیا گیا جن کے اوپر عقل اور شعور کے دروازے بند کر دیے گئے اللہ اکبر کیونکہ یہ وہی شام والے تھے دل پھٹ جاتا ہے روایتوں کو سن کے آدمی کہ جنہیں جب یہ بتایا گیا شام والوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ علی مسجد قباء میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں دل پھٹ جاتا ہے مظلومیت علی کی کوئی معمولی نہیں تو یہ اتنے جاہل تھے حقیقت کے بارے میں کہ ایک دوسرے سے حیرت سے یہ پوچھ رہے تھے ہمیں جو خبر سنی ہے علی سجدے میں مسجد قباء میں مارے گئے ہیں تو کیا علی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے علی کبھی مسجد بھی آتے تھے اتنی تاریخی ذہنوں میں اتنا اندھیرا ذہنوں میں اتنی جہالت پرسان کے بارے میں جو عرب پر دار تھا تو ہی نہیں جاتی جو وہاں اس کا تعلیمات نہیں پڑا اس کے بعد بھیجنے چاہیے مگر یہ ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا کام کیا گیا آج ہم یہ درد بھری واقعات سے لے آگاہی حاصل کریں ایک پوری نسل کو علی کی علامت پر بالا گیا روایتوں میں ہے خلافت ترکوں کے دور سے یہ شام کو شام کا تسلط دیا گیا تب سے گورنر تھے خلیفہ لوگوں کے زمانے سے علی کے مقابل میں آنے تک 25 سال بعد سال تقریباً 25 سال میں جنتے جوان ہو جاتے بتایا آپ کو جب سے انہوں نے شام کے علاقوں میں قبضہ کیا تھا
ایک رشی بنی ویا نے اپنائی تھی جس کا ذکر تاریخوں میں تصویر کے ساتھ میں اس وقت تصویر میں بیان کروں تصویر کے ساتھ وہ بچے کی نظر بنا کرتی عدالت علی یوہی پیدا نہیں ہوتی تھی لوگ جب سے یہ کنٹرول حاصل ہوا تھا امیر شام کو شام پہ تب سے انہوں نے ایک کام کیا کہ شام کے وقت امیر شام کے کارندے شام کی ساری بستیوں اور علاقوں میں جاتے تھے اور ہر گھر میں بچوں کو کھلونا دیا جاتا تھا پوری نسلیں جو اپنی گودیوں میں انہیں کھلونا دیا جاتا تھا خوبصورت کھلونا جو بچے کو ملتا ہے اس لیے کو کتنا مشکل ہے آپ غور دیکھ سکتے ہیں فطرت ہے بچے کی کھلونے سے مانوس ہونا کھلونا ملتا تھا خوبصورت بچہ بہت خوش ہوتا تھا پورا ٹائم اس کے ساتھ سر کر رہا ہے کھیل رہا ہے جب بچے کو پوچھ کر کہاں سے آیا کھلونا تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بیٹا یہ کھلونا آپ کے لیے امیر شام نے بھجوایا ہے ایسی باتیں جتنی ہے اس کے لیے گھر کو تکلیف میں پیدا ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بہت ساری بات بتائی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ والی بات نہیں ہے یہ درد والی بات ہے یہ پھٹ جاتا ہے تاریخ کو اور جب یہ بچہ رات میں سونے لگتا تھا تو آپ اپنے گھروں میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بہترین کھلونا بچے کو لا کے لیا ہو تو اس بچے سے رات تک جھولا نہیں ہوگا گودے میں رکھتا ہے پاس رکھتا ہے سینے میں رکھتا ہے جب سونے لگتا ہے تو بعض وقت یہ کہتا ہے والد کو بجا پاپا آپ کو دیں گے سو صبح آپ سے لے لو پھر ابھی ماں سے کہتا ہے اپنا میرے کھلونے کا بیان کر لو لے لا جائے آپ سے لے لو بس پڑھو بچے نے کتنی طرح سے کھلونے سے معلوم بچہ کھیلتے کھیلتے اس کھلونے سے جب سو جاتا تھا تو یہی تعلیم دے اس کے بستر سے ان کھلونوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور صبح جاگنے کے بعد یہ بچہ اپنے کھلونے کے لیے روتا تھا روتا تھا کہاں ہے کھلونا کہاں ہے کون لے گیا تڑپ رہا ہے بچہ مچل رہا ہے بچہ تو اس کو ایک جواب دیا جاتا تھا بیٹا ہم نے تو بہت چھپانا چاہا تمہارے کھلونے کو مگر کیا کریں رات کے اندھیرے میں نعوذ باللہ علی آئے سے چھپا کے لے گئے جان بھائی یہ جاہل نسلیں مگر امام کریم عقل کا دروازہ کھول کے یہ نہیں سوچا کہ جو علی مدینے میں ہے یا کوفے میں ہے وہ رات کے وقت یہاں ہمارے کھلونے سے کیا واسطہ یہ عداوت ہے کہ جو دلوں میں کینا اور حسرت کا مولا کی طرف جاہل مجمع علی کی خصوصیت ہی ہے کہ علی کریم جاہلیوں کو سینے سے نہیں لگایا سینے سے لگایا تو بس ساہبان شعور ہر کوئی امام ہے کوئی امام باطل میں نے شاید یہ بات کہی اگر علی اپنے دروازے پر جاہلیوں کی بھیڑ لگانا چاہتے تو بھیڑ علی کے دروازے پہ بھی ہوتی مگر علی کو بھیڑ نہیں چاہیے صاحبان اب دوست چاہیے باشعور رہنے والے اگر بھیڑ چاہیے ہوتی تو حسینی کی بھی کمر تھپ تھپ آتے چل کوئی بات نہیں ہے میرے دروازے میں رہنے والوں کی بھیڑ کو بڑھے گی یہ میرے سچے چاہنے والے مجھے مولا کہتے ہیں تو سیدھا خدا کہتا ہے لیکن گلا کاٹ لیا علی نے جو میرے رب کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں جس کے اندر شعور توحید ہے اس کے اندر شعور ولایت نہیں ہے گلا کاٹ لیا علی نے بھیڑ لگانا چاہتے تو مل سکتی تھی مگر علی نے صرف انہیں سینے سے لگایا جو باشعور سلمان فارسی ابو ذر غفاری عمار یاسر مقداد بن حبشی حضرت میثم تمام کتنے باری کا کردار ہے علی نے اور دشمن دہلی میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جہادت سے فائدہ اٹھایا علی نے دنیا کو عقل و شعور و علم عطا کیا لہذا اب آپ کو سناتا چلوں آخری بات دامن وقت میں اتنی گزارش نہیں سن لیجیے ایک نام ہے تاریخ میں جس کو امر یاس کہتے ہیں امر یاس تاریخ کا مکار ترین فرد
وزیر ہو گیا تھا امیر شام کا. دونوں چونکہ اپنے باطل ہونے کو اور علی کی حقانیت کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے اکثر مولا کے بارے میں جو باطل دونوں کے بیچ میں تکرار ہوئی ہے وہ مولا کی فضیلتوں پر بہت بڑی سند ہے. جو باتیں دونوں کے بیچ ہیں تاریخ میں نقل ہے. دونوں بخوبی جانتے تھے علی کی ذات کا نام ہے اور ہماری اوقات کیا ہے. اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو کبھی کبھی دھوکہ دیتے تھے. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے تھے چھیڑنے کا. آپ کو وہی چالاک آدمی ہے تاریخ اسلام کا جتنے جگہ سے دین میں علی کی تلوار سے بچنے کے جو حربہ اپنایا تھا وہ آپ سب کو پتا. جب مولا کے سامنا ہوا تو اب جب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو کیا ہو گیا. مولا نے نظریں پھیر لی. یہ باتیں اتنا مزدہ خیز تھا کہ امیر شام ہمیشہ اس کو تنگ کرتا رہتا تھا. کہتا تھا ہم جو چیز تم نے جان بچانے کے لیے استعمال کی ہے انسانوں کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں. تو ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے تھے، چھیڑتے رہتے تھے. اگر واقعہ تاریخ میں لکھا ہے ایک دن مسجد میں بہت مجمع تھا شامیوں کا. چھت پر اتنی مسجد موجود شامیوں کو خوب چھوڑنے لگی. کوئی محسوس نماز پڑھ رہا تھا. امیر شام اپنے حجرے میں ہوائیں ہوائیں بہہ رہا ہے. رنگین ہوگا خوبصورت بڑے فضل مسجد کی طرف دیکھا. جھولے نہیں سما رہا ہے آج. جھولے نہیں سما بہت خوش ہے. کتنی بھیڑ. آج میں امامت میں نماز پڑھنے کو آئی ہے. تیاری کر رہا ہے اور خوش ہے بہت خوش ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی وقت ابو ریاض آیا اور اس کو اتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ علی بابا کہتا ہے امیر شام اس بھیڑ کو دیکھ کر زیادہ خوش مت ہو، اس لیے کہ یہ سب جاہل اور بے شعور اور بے وقوف لوگ ہیں. بے وقوفوں کی بھیڑ میں باور نہ کر، کیونکہ علی کے پاس عقل ہوتی تو یہ تیرے پاس نہ ہوتے علی کے پاس ہوتے. اتنا خوش ہو اور کوئی ایسی بات نہیں کر دے امیر شام کہنا کرے کہ آپ کیا کرتا ہے احمد کہیں کا سارا مرہ کی تیاری یہ دیتا ہے. کیا ہوتا ہے امیر شام جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہوں. سب احمد حبیش نوروں کا بھیڑ ہے. یہ تو بات نہ کر. بات آئی گئی ہو گئی مجمع میں نماز سب ہو گئی بڑی مردے سے شاید امیر شام کے ذہن میں یہ بات نکل گئی. جیسے بھی نماز ختم ہوئی کہتے ہیں ہم نے آج اٹھا اور ممبر پہ جا بیٹھے. ممبر پہ مجمع کے سلام نے بیان کیے لمبی تقریر کی ہے اور تقریر کے آخر میں ایک جملہ کہا ایھا الناس اے لوگوں بولیو سمعتم رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے. ایک تازہ حدیث بنا کے اس نے بیان کی مجمع کے سلام نے. میں رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ جو بھی اپنی زبان کی نوک سے اپنی ناک کی نوک کو ٹچ کرے اس سے جنت آ جائے. جو اپنی زبان کی نوک سے ناک کی نوک کو چھوئے وجبت لہ الجنہ اس پر جنت آ جائے. تاریخ کہتی ہے جب ہمیں آتے یہ حدیث گھر کے بیان کی تو دیکھا سارا مجموعہ جو سامنے بیٹھا تو اس سلام پہ لگ گئے. سب اپنی زبان نکال کے آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں ٹیسٹ کرنے کی جنت کی میں نہیں. امیر شام بیٹھا ہے امیر آپ نے ابھی حدیث سارا مجموعہ اسی کام میں لگ گئے. امیر شام کی طرف جتنے مسکرا کے دیکھا تاکہ اسے دکھا دے کتنے احمد ہیں مگر تمام تعجب ہے اپنی جگہ سر پہ ڈالے اور اندر اندر انگریزی اپنی زبان سے ناچ کرنے کے بعد
की हूँ अंदर अंदर बैठे रह जाते दर्शन ने अंदर कहा हम इधर तुझे ये दिखाने के लिए किया करेगा तो तू देख ले मैंने कहा सारे हमको जाए मगर मुझे क्या पता पुलिस ही काम कर रहा है ये वही लोग हैं जो जन्नत के इतने भूखे हैं कि हजरत अबू हुरैरा की मशहूर वाक़या है कि एक शहर मक्का में एक प्याज बेचने वाला है गर्मी का मौसम बड़ा शदीद बेचारे की प्याज बिकने का नाम नहीं ले रही है सौदे की नौबत आ गई तो आया अबू हुरैरा के पास हजरत बहुत परेशानी में इतनी सारी प्याज लेके आया हूँ अकेले इलाके का आदमी हूँ मेरा सारा माल पड़ जाएगा बिकने का नाम नहीं ले रही तो मुतमईन रहे और भाई आज काम हो जाएगा बस जामा मस्जिद के बाहर जो है अपने हाथ तैयारों का ढेर लगा लेना और अब नमाज के बाद हजरत ने पूरा मिंबर पे आए और कहा अय्युहन्ना सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रसूल करीम को फरमाते सुना है मन असला अत्ता बेवक्ता वजबत लहु जन्नत जो अत्ता शहर की प्यास मक्का शहर में खाए उस पे जन्नत वाजिब मेरा आलम ये हुआ कि जब मजमू मस्जिद से निकलना शुरू हुआ तो पीछे वाले बच्चे महरूम है सारी क्या छुट्टियों में बिक गई मैंने कहा जहां अदालतें हैं बैठ भाई वहां सब कुछ होगा नहीं होगी जहां विलायत होगी वहां कुछ भी ना होगा रब जरूर एहसान है हम पे उससे एहसान है करबला का एहसान है उन जवानों का जिन्होंने करबला में किरदार आज हमारे जवानों और बच्चों को ये चाहिए मजलिस से आला में आए आले मोहम्मद की मजलूमियत पे अश्क बहाए जितना भूसा हो सके भूसा मगर उनके किरदार को भी फरामोश न करें हमारी पहली जिम्मेदारी अश्कों के साए में सीना ज़मीन के साए में नर्म दिलों में उनके किरदार का असर भी होना चाहिए हमारे समाज में भी नजर आए माशरे में भी नजर आए बुजुर्गों का एहतराम छोटों की शफ़क़त में एक दूसरे से मोहब्बत प्यार मदद क़यामत इंसाफ कुर्बानी क्रियाकारी वो सारी चीज़ें जो करबला ने सिखाई कितने ताज्जुब की बात है कि करबलाइयों के समाज में हमारे जवानों को सीखना चाहिए अली अकबर का किरदार क्या है एक नौजवान वो भी ऐसा नौजवान जिसको भुलाना आसान नहीं है उसके सारे जवाब की मजलिस एक साल में गुजर गया मगर दिलों में आज भी जिंदा है शेरना हमारे चाहने वाले हमारी ही इलाकी मिट्टी से पैदा हुए हमारी खुशी में खुश होते हैं हमारे गम में गमगीन होते हैं हमारी शान हम अपना गम भुला देते हैं जब आले मोहम्मद की खुशी के दिन आ जाए हम अपना गम भुला देते हैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं जब उनके मसाइल के दिन आ जाए वो जवान बेटा है उसे जैसा जवान तारीख इंसानी में कोई हुआ है ना हो सकता है मगर अकबर वो जिसका किरदार हमारे लिए सबब है बच्चों और जवानों तरीके अदा किरदार साजी के लिए सीखिए अकबर किस तरह हुसैन इब्न अली का काफिला करबला की तरफ जा रहा है बला का धूप है सहरा का हदरे नजर बयाबान जवान बेटा बाबा के पहलू में अपनी सवारी पे बैठा है हुसैन इब्न अली अपनी सवारी पे बैठे हैं मौला अकबर बाबा के पहलू को पहलू चल रहा है काफिला बयाबान में चला रहा है करबला की तरफ ये राय बैठे बैठे घोड़े की पुष्ट पे बाबा को नींद आ जाती है हुसैन की जब आंख लगी तो तारीख कहती है कि कुछ देर बाद हुसैन चौंक कर बैठा हुए और एक जुमला अदा किया जबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जवान बेटे ने
कभी नहीं रहे राजू तो बेटे ने पूछ पापा इस वक्त इस आलम में आपने ये अचानक जुमला क्यों दोहराया? तो मैं पर अभी आलम ख्वाब में आंख लग गई तो मुझे एक आवाज आती हुई सुनाई दी। हाथी ने देवी की आवाज थी, एक काफिला जा रहा है इसके पीछे पीछे मौत चल रही। जवानी में जीने का शौक होता है, जज्बा होता है, उमंग होती है, मगर जब ने मौत की बात सुनी तो घबराए नहीं, बस अपने बाबा से एक बात पूछी, यही हमारे लिए पैमाना। बाबा अगर ऐसा है तो अलजना अलगा बाबा हम भागते हुए ज़बान इमामत से जवान बेटे ने तस्दीक कराई, पता भूली है मगर ईमान हक से तस्दीक कराई। बाबा हम हक पर तो है, तो बाबा ने कहा मेरे यार अगर हम हक पे होंगे तो कौन होगा? पर जब सुन लिया है हक पे तो अंदर ने बताया जवान किसे कहते हैं। कहा बाबा अगर हम हक पे हैं तो हमें परवाह नहीं है कि मौत हम पे आते हैं, हम मौत पे हिदायत में मौत पे जाते हैं, मौत हम पे आते हैं, परवाह नहीं है सब मामूली जवान का हुसैन का उस बात से पूछिए जिसका जवान देखा होता है। अगर किसी मामूली जवान का नाम नहीं है, हम शब्द रसूल था सीरत में सूरत में किरदार में तारीखों में जिक्र मिलता है कि जो असहाब पैगंबर मदीना छोड़ के चले गए थे वाले रसूल, उन्हें जब रसूल का चेहरा देखने की तमन्ना पैदा होती थी तो लंबा सफर करके मदीने आते थे, हुसैन से इजाजत लेके अकबर का चेहरा देखकर रसूल की इजाजत से आंखों को सैराब करते। ऐसा था हुसैन का। रिवायत में जब अकबर घर से बाहर निकलते थे तो हुसैन अपने बेटे के चेहरे पे लगाम डाल देते थे, कहीं मेरे जवान बेटे को किसी की नजर न लग जाए। जिसे देखने की तमन्ना दूसरों में हो, उसे उस घर में भागते रहो, कितनी मोहब्बत होगी। रिवायत में एक शख्स आया वादुल्लाह की खिदमत में, आया वादुल्लाह हुसैन एक दरखास्त है, गुजारिश है, तो क्या कहना चाहते हो? अकबर जैसा लाल है किसी को नहीं पूछो। कहा या वादुल्लाह मेरी दरखास्त है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तेरी दुआ क्या है? तो अल्लाह मुझे अकबर जैसा एक बेटा दे। अकबर जैसा बेटा पाने की तमन्ना लोगों की अल्लाह मुझे अकबर जैसा एक बेटा दे। उसे मैंने सर से पाँव तक देखा, कहा तेरे लिए दुआ आपने करूंगा, पहले मुझे गिरफ्तार कर। अभी ऐसे बेटे का बाप नहीं है, कहा तसव्वुर कर, सिर्फ तसव्वुर, अभी बाप नहीं है। अल्लाह तुझे अकबर जैसा एक बेटा दे तो क्या तू ये दोबारा
کے شام اوپر کے سفر پر لے گئے آتا سیدانی انجن کے سر کچھ تلاقہ پہ ہاتھ پسے گردن سے بڑھے شہیدوں کے سر ماں کے نیزہ پہ ہیں شیر لکھتے ہیں کہ ہر منزل پر دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ ہر مقام پر حسین کے کٹے ہوئے سر کی نسلیں اس نیزے کی طرف ہوتی تھی جس پہ یہ کوئی لکھا ہے کہ منزل تشریف نے یہ قسم کھائی آج کے رات حسین کے سر کو اکبر کے سر کے پاس نہیں آنے دوں گا اور اس نے دو آدمی صندوق بنائے ایک صندوق میں اکبر کا سر رکھ کے تالا لگا دیا دوسرے صندوق میں حسین کا سر رکھ کے تالا لگا دیا لوہے کے صندوق سے رات گزر گئی جب صبح نمودار ہوئی اور اس نے وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر رکھا تھا تب یاد لیتا صندوق خالی آیا اس صندوق کے بعد جس میں اکبر کا سر تھا اپنا صندوق کھولا کیا دیکھا حسین کا سر اکبر کے سر کے ساتھ لبوں پہ لگے رخساروں پہ رخسار أيهم تربية